اور ظاہری سی بات ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ رہتا ہو لیکن وہ آپ کے مزاج کو نہ پہچانتا ہو تو آپ اس سے بہت گھٹن محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مثلا بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے لیکن اگر وہ آپ کے مزاج کی نہیں ہے تو آپ گھٹن محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی دوست آپ کے مزاج کا، آپ کا دل چاہے گا میں دوست کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاروں، اس کے ساتھ گھوموں پھروں. اور اگر آپ کی بیوی آپ کے مزاج کی تو آپ کو اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولے نا. تو کوئی ساتھ رہے اور مزاج شناس ہو تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی بڑی. تو حضرت صدیق تمام صحابہ میں بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس تھے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد اوقات کوئی بات منہ سے ادا بھی نہ فرماتے لیکن حضرت صدیق اس کو سمجھ چکے ہوتے. حدیث کو سنیں، امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے بھی. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن حضور نے خطبہ دیا لوگوں کو. وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ. حضور نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے اور اللہ نے اس کو آپشن دی ہے، اس کو انتخاب دیا ہے، چننے کا حق دیا ہے کہ دنیا پسند کر رہے ہو، دنیا چاہیے، یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ نے اسے آپشن دیا ہے. واہ واہ واہ. اللہ ہر ایک کو آپشن دیتا ہے. اور کیوں بھائی؟ یہ جو اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ ہر ایک سے ہی پوچھتا ہے. بولیں واہ واہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے سے پوچھا کہ جو دنیا میں ہے یہ چاہیے یا جو میرے پاس ہے وہ چاہیے، کیا چاہیے آپ بتائیں. فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، تو اس بندے نے وہ چنا جو اللہ کے پاس ہے. فبقى ابو بکر فعجبنا لبكائه، تو حضرت ابو بکر یہ سن کر رونا شروع ہو گئے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کو اللہ نے انتخاب کا موقع دیا ہے، اس کو آپشن دی ہے کہ دنیا یا آخرت کیا چاہیے، تو اس نے آخرت کو چن لیا. لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا فکان رسول اللہ المخیر، بعد میں پتہ چلا کہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ تھے. اب ابو بکر وکان ابو بکر علمنا، اور ابو بکر وہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے رسول اللہ کے مزاج کے، کہ حضور بات کسی کی مثال کے طور پر دے رہے تھے لیکن بات اپنی حقیقت میں کر رہے تھے. بات حقیقت میں ابھی یہاں شان مصطفیٰ کو سمجھیے نا، پھر آپ کو شان صدیق بھی سمجھ آئے گی. پہلے تو شان مصطفیٰ سمجھیں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو اختیار نہیں ہے، لعنت ان کے مسلمان ہونے پر. تمہیں روٹی کھانے کا اختیار ہے، روٹی توڑنے کا اختیار ہے، کپڑے اتارنے پہننے کا اختیار ہے، گھر میں آنے جانے کا اختیار ہے، بولے نا، کسی کو مارنے پیار کرنے کا اختیار ہے. یہ اتنے سارے اختیار تو تمہیں دیے ہوئے ہیں، لعنت تو تمہارے مسلمان ہونے پہ. تم کہتے ہو رسول اللہ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. وہ اتنے سارے اختیار تو تمہیں حاصل ہیں، تو سرکار کے اختیار کا کیا عالم ہوگا؟ سوچئے نا ذرا، اتنے اختیار تو اس نے تمہیں دیے ہوئے، حضور کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے مزاج کو پہچانتے تھے کہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے وہ رسول اللہ تھے، اور یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا. صرف آپ نے مثال دی اور حضرت صدیق رونے لگ گئے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ کی موت کی طرف اشارہ ہے، حضور کے انتقال کی طرف اشارہ ہے. تو ایسے مزاج شناس تھے، اور اللہ نے کیسا مزاج بھی جوڑا اور طبیعت بھی کیسی جوڑی. میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر مبارک تھی 63 سال. کتنی؟ اور حضرت صدیق نے جب انتقال کیا تو آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی. یعنی ہر حوالے سے اللہ نے کیسی مشابہت عطا فرمائی
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کو کہ وہ مزاج شناس بھی تھے، دنیا میں خلوت ہو یا جلوت ہو، سفر ہو یا حضر ہو تو حضور کا سایہ بن کے ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ حضور 63 سال کی عمر مبارک میں اس دنیا سے جاتے ہیں تو حضرت صدیق کو بھی اللہ نے وہی مشابہت عطا فرمائی، آپ بھی 63 سال کی عمر مبارک میں اس دنیا سے گئے۔